बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त मामलात हैं या हालात जो हैं वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वक्त आलमोस्ट आप ये कह लें कि डेड लाइन का ख़त्म हो चुका है और काफ़िले मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हो चुके हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है और जैसे नई अपडेट्स आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी हिकमत अमली साथ साथ तब्दील करती जा रही है। वो एक क्रिकेट मैच के अंदर एक होता है ना, एक ट्रेंड निकालना, यानी कि किस टीम का ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, किसके जीतने के चांसेस कितने परसेंट है। इस वक्त अगर वो ट्रेंड निकाला जाए तो जो इमरान खान का ग्राफ है वो बड़ा ऊपर जा रहा है और इमरान खान की जो फतह के चांसेस हैं वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि फतह के चांसेस इमरान खान साहब के जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हुकूमत अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है या हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो इतने भोंडे और इतने गए गुजरे हथकंडे हैं कि उससे वो उल्टा अवाम को अपने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ करते जा रहे हैं और अवाम को मुतनफ़र करते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो मैं बताऊंगा और फिर आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा। एक तो आपको मैं ये न्यूज़ देता चलूँ, बल्कि इसको आप मेरी न्यूज़ ही समझिए कि इमरान खान जो है वो ऑलमोस्ट अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और जो बिहाइंड द एहतजाज या एहतजाज के जो नताइज आने चाहिए थे, जो एहतजाज से इमरान खान जो नताइज लेना चाह रहे थे, वो ऑलमोस्ट इमरान खान साहब ने अचीव कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ अब देखिए कि इस वक्त चूँकि आज 22 का दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है, कल 23 का दिन है और दूर दराज के इलाकों से जिन लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ पहुंचना था वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। एक दो चीज़ें की हैं हुकूमत ने बड़ी अजीब सी हैं। एक तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद जो है वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। तकरीबन लाहौर की भी यही सूरत हाल है। मेरी अभी एक दो दोस्त हैं लाहौर, मेरी उनसे बात हुई है तो वो भी ये कह रहे हैं कि जो बड़ी मेन शहराएँ हैं सारी लाहौर की वो बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन यही काम है कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के जितने भी रास्ते हैं सारे के सारे रास्ते जो हैं इस वक्त तकरीबन सील कर दिए गए हैं। जीटी रोड तो मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि आप उनको भी डर था कि जीटी रोड से ज़्यादा आवाम जाती है और मोटरवे भी मुख्तलिफ जगहों से बंद करना शुरू कर दी गई है। अच्छा, एक खबर ये आई थी कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक सारी मोटरवे बंद है, तो ये मैंने अभी इसको कंफर्म किया है। सारी मोटरवे इस वक्त इस्लामाबाद लाहौर से बंद नहीं है। इस्लामाबाद की एंट्रेंस से मोटरवे को बंद किए हुए और बाकी तकरीबन लाहौर तक मोटरवे ओपन है। बारह लाहौर से पहले थोड़ी सी मोटरवे को काला शाह काकू के बाद अब बंद करना स्टार्ट कर दिया गया था। एनीवे, बाकी इस वक्त मोटरवे चल रही है। दोस्त अब आ जा रहे हैं, कोई इस वक्त कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहर जो उन्हें लॉक करना शुरू कर दिया गया है। अच्छा, एक और बड़ी अजीब चीज़ की है मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने, वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर के जो हॉस्टल्स हैं, इस्लामाबाद में जितनी भी स्टूडेंट्स हॉस्टल हैं या प्राइवेट हॉस्टल जितनी भी हैं या गवर्नमेंट हॉस्टल जितनी भी हैं, सारे हॉस्टल्स को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उन्हें कहा गया है कि हॉस्टल जो है वो खाली करवा दिए जाएँ, यानी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया जाए। माजरत, मैं ज़रा थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो मामला ये हो चुका है कि चूँकि अब आप क्या करने जा रहे हैं, ये डायरेक्टली अब इस वक्त इन्होंने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया है इस एहतजाज के अंदर। मैं इसके पीछे ना एक बड़ी बारीक गेम है अगर वो आप समझें तो। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने कहा कि जितने भी तलबा हैं अगर वो एहतजाज के लिए निकलेंगे तो उनके ID कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उनकी असनाद जो हैं वो बंद कर दी जाएगी, नहीं उनकी असनाद कैंसिल कर दी जाएंगी, उनके उस स्कूल से उनकी या कॉलेज से उनकी यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन उनकी ख़त्म कर दी जाएगी। ये बेसिकली थ्रेट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को अपने अंदाज में, जिस तरह वो मोहसिन नकवी साहब की ज़ाहिर है वो एक साफ़ी हैं, जिस तरह की उनकी फिर अप्रोच है वो उसी तरह की काम करेंगे। वैसे तो जर्नलिस्ट बड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है, लेकिन ये आपको पता है कि किसी और तरीके से तशरीफ़ लाए हैं और पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनकी फिर अप्रोच इतनी ही होती है, फिर नकवी साहब को फिर वही करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें स्टूडेंट्स को अपने खिलाफ किया, फिर अब हॉस्टल बंद करने शुरू कर दिए और हॉस्टल्स ओनर्स जो है उनको उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिए और हॉस्टल ओनर्स ने भी बजाय इसके कि इनसे खौफजदा होते डरते, उन्होंने जाकर रिपोर्ट्स लिखवाना शुरू कर दिए, FIR करवाना शुरू कर दिए, वो क्लास से रब्ते शुरू कर दिए, ट्रेंड चला दिया, ट्विटर पर रब्ते करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया से वो क्लास से रब्ते करने शुरू कर दिए हैं। तो इसका तो खैर आप यूँ समझ लें कि हुकूमत की इस थ्रेट को या हुकूमत की इस हिकमत अमली को हॉस्टल्स मालिकान ने उड़ा के रख दिया है, कदमों की नोक पे पैरों की नोक पे उड़ा के रख दिया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो
لیکن بہرحال اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ سٹوڈنٹس کو اگر اس وقت نکالتے ہیں، اب ہاسٹل سے جو ہاسٹلز میں موجود ہے سٹوڈنٹس کو، اگر آپ انہیں اس وقت نکالتے ہیں، آپ نے پورا پاکستان بند کر رکھا ہے، شہر سارے کا سارا بند ہے، تو وہ کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ وہ صاف ظاہر ہے پھر وہ جب نکلیں گے آپ سے تھکے ہوئے، آپ سے ہارے ہوئے، آپ سے تکلیف لے کر جب وہ نکلیں گے تو وہ وہاں سے نکل کر سیدھا عمران خان کے احتجاج میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ تو یہ مطلب الٹیمیٹلی آپ اسٹوڈنٹس کو خود یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی گھروں میں نہ بیٹھو، نکلو باہر، ہاسٹلوں میں نہ اندر رہو، نکلو باہر اور رہو، ہمارا پاکستان تحریک انصاف جو ہمارے خلاف احتجاج کر رہی ہے اس احتجاج میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ آپ کی پالیسی ہے، یہ آپ کی پلاننگ ہے، یہ آپ کی حکمت عملی ہے۔ دوسری طرف اب انہوں نے چونکہ روڈ سارے کے سارے بلاک کرنے شروع کر دیے ہیں، سڑکیں تقریباً اس وقت اسلام آباد کی لاہور کی تقریباً سارے راستے اس وقت انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تھریٹ کرنے سے، روڈ بلاک کرنے سے یا آپ راستے روکنے سے، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ عوام کو روک پائیں گے؟ آپ کہاں سے روکیں گے عوام کو؟ کس جگہ سے روکیں گے؟ اچھا، اس کی بھی ایک بڑی زبردست حکمت عملی بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچیں، جہاں سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آنا ممکن نہیں رہا، مشکل ہو گیا ہے، وہاں پر آپ بیٹھ جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، بیٹھے رہیں بھائی۔ آپ کو یہ تھک جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، یہ راستہ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے راستہ نہیں چھوڑنا، واپسی پر اب کوئی واپسی کا کنسیپٹ نہیں ہے آپ کے ذہن میں۔ اچھا، لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے چونکہ 24 کی کال دے لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب 24 تک ہی شو ہے، جیسے ہی 24 کا سورج غروب ہوگا تو شو ختم ہو جائے گا۔ بھائی بے وقوفوں والی بات ہے، 24 کی 25 ہو جائے گی، 25 کی 26 ہو جائے گی، 27 ہو جائے گی، 30 ہو جائے گی۔ جو لوگ اب نکلے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا بنایا ہے کہ اب جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب وہ جا کر ڈی چوک میں بیٹھیں، وہ جا کر پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں، وہ اسلام آباد شہر سے باہر بیٹھے رہیں، کسی سڑک پر بیٹھ جائیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ذہن بنا کر یہ نکل چکے ہیں۔ اور اگر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 4، 5، 6 لاکھ لوگ اگر نکل آتے ہیں تو بظاہر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے اس سے لگ نہیں رہا ایسا، کیونکہ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو کی اور میں نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح لوگ شاید نہیں نکالے جا سکے، لیکن پھر بھی چونکہ ٹرینڈ چل گیا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر طرف اب لوگ اپنے طور پر تیاریاں تو کر ہی رہے ہیں۔ اگر اتنے لوگ نکل آتے ہیں تو پھر آپ راستے میں کنٹینر نہیں، آپ یقین کریں ہمالیہ کے پہاڑ بھی کھڑے کر دیں نا تو یہ لوگ سرنگیں بنا کر نکل جائیں گے، آپ انہیں نہیں روک پائیں گے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ سے یہ روکے نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف حکومت نے اب عمران خان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ زیادہ تیز کر دی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ پلان ہو رہی ہیں۔ ایک تو خبر نہیں یہ بھی آئی ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تیار پڑا ہے، کسی بھی وقت خان صاحب جو ہے ان کو اس میں سوار کروا کر KPK میں روانہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، اور بنی گالہ کے اندر پھر رہیں گے وہ جیل ہی، مطلب بنی گالہ کو جیل قرار دیا جائے گا تو وہ جیل ہی رہے گی بیسیکلی، لیکن وہ بنی گالہ میں شفٹ کر کے سے احتجاج کی انٹینسٹی جو ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک یہ بھی تجویز، مختلف تجاویز ہیں جن پر حکومت غور کر رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میری سردار والی بات ہے۔ تیسری طرف اب جو معاملات آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت چونکہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ آلموسٹ امریکہ، اب پریزیڈنٹ امریکہ کو وہ بن چکے ہیں، اور سعودی عربیہ کے حوالے سے پہلے بی بی بشرا نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس پر میں نے ویڈیو بھی ایک بنائی، اور اس پر اب عمران خان نے بڑا شاندار سٹینس لیا۔ انہوں نے اپنی ایک جو ایکسپلینیشن بھیجی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے بڑے اچھے ریلیشن ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، سلمان بن عبد المالک جو ولی عہد ہیں اس وقت سعودی عربیہ کے، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے ریلیشن ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جب میرے ساتھ معاملہ ہوا وزیر آباد کے اندر تو مجھے فون بھی کیا تھا، تو انہوں نے 12 ایک سعودی عربیہ کے حوالے سے، سعودی عربیہ پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے، ہمارا بڑا اچھا تعلق والا، اور بی بی بشرا کے حوالے سے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ اپنی میں کہا کہ ان کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بینگ ہسبینڈ وہ جو بات کر رہے ہیں ان کی اپنی بات۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن تھی عمران خان صاحب کی طرف سے، اور بی بی بشرا کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، ایک کنفیوژن اور بھی انہوں نے کلیئر کر دیا، عوام کے اندر بھی جو ایک اضطراب پایا جا رہا تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے اگلے دن بھی یہ بات کی تھی کہ علیمہ خان جو ہیں وہ کمپیریٹیولی وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں اور بہتر طریقے سے لیڈ کر سکتی ہیں اگر بی بی بشرا کی جگہ پہ، بی بی بشرا شاید غالباً اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو بہرحال جو بھی ہے پولیٹیکلی وہ ان معاملات کو نہیں سمجھتی ہیں جتنا کہ علیمہ خان سمجھتی ہیں، تو اب شاید یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے۔ تو اس وقت جو سعودی عربیہ ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، یہ اگر پرانی ایک تاریخ کھولیں، چاہے آپ بل کلنٹن سے لگ جائیں اور ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان کی، اس سے بھی پہلے چلے جائیں، بے نظیر کے زمانے میں بھی تو امریکہ انٹرپٹ تو بہرحال کرتا رہا ہے، اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان کے اندر موجود ان کے دوستوں کو بہرحال ریلیف دیا گیا۔ امریکہ سے مراد اس وقت پرائم منسٹر ہوتا تھا، کلنٹن نے بھی میاں نواز شریف صاحب کو اپنا دوست کہا ہے، اس سے پہلے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب رہائی ہوئی تھی سکھر جیل سے
تو وہ بھی امریکہ کے ہی ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے چونکہ وہ اس وقت سینیٹر بھی تھے اور اہم وزارت پر بھی تھے، تو ان کے کہنے پر ہی وہ سارے معاملات ان کے بھی طے ہوئے تھے. تو یہ ساری مطلب چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو اگر ٹرمپ بھی، سعودی عربیہ بھی، اس طرح اور بھی بڑے عرب ممالک ہیں جو پہلے سے کوشش کر رہے ہیں، جس میں UAE بھی ہے، جس میں قطر بھی ہے، اور بھی بڑے ممالک ہیں. پاکستان کا برادر ملک جو ہے چائنا، وہ بھی انوالو ہے، اور بڑی مطلب ایک لمبی وہ ایک اور طرف بحث چلی جائے گی. تو اس وقت جو صورتحال ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی، اگر دونوں طرف دیکھا جائے تو عمران خان جو ہے وہ مضبوط ہے عوام کے اندر. اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، بار بار جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب جو آخری ضرب لگانی ہے نا اس نظام کے اندر، جو آخری کیل ٹھوکنا ہے، وہ یقین کریں عوام نے ٹھوکنا ہے. اب عوام نے اگر اپنا حق ادا کر دیا، اور عوام بھی KPK کی عوام صرف نہیں ہوگی، پنجاب سے لوگ نکلیں گے. اگر پنجاب کے لوگ نکل آئے، پنجاب کی عوام اگر نکل آئی، اور اگر پنجابیوں نے عمران خان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا، تو پھر یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی تو ایک چھوٹی بات ہے. 70-75 سال سے جو اس سسٹم نے آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو قید کر کے رکھا ہوا ہے نا، یہ سب کو آزاد کروا لیں گے. لیکن اگر پنجاب اسی طرح سویا رہا، اور اگر پنجاب ایکٹیو نہ ہوا، اور پنجاب اگر نہ نکلا، پنجاب سے اگر موومنٹ نہ چلی، تو پھر معاملات تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے. ایک آخری ضرب بارل جو ہے وہ پنجاب ہی لگائے گا. تو اس وقت تو حکومت جو ہے اس کے اوسان خطا ہو چکے ہیں. حکومت اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے، وہ طلباء پر جبر کرنے جا رہی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو بلا وجہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس وقت ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، حکومت کے پاس اس احتجاج کو روکنے کی بھی اور عمران خان کو ڈیل کرنے کی بھی. ان کے پاس کوئی حکمت عملی، منصوبہ بندی ہے ہی نہیں. ایک ہی منصوبہ بندی، ایک ہی حکمت عملی ہے: ہم گھسنے نہیں دیں گے، کوئی آ کے دکھائے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کو بند کر دو، اس کو نکال دو، اس کا کارڈ بند کر دو، اس کا پاسپورٹ بند کر دو. یہ پالیسی ہیں. اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور حکومت مکمل طور پر اس وقت شکست کھا چکی ہے. اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت بہرحال حکومت جو ہے اس کے وہ اعصاب پر مکمل طور پر سوار ہو چکا ہے. یہی صورتحال رہی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہرحال بہتر خبریں ہیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ. میرے چینل کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم.